اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا سبق ہم آگے بڑھائیں گے۔ لاسٹ تک ہم نے 179 تک پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیات، اور جو ٹاپک ہم نے بنایا تھا وہ اسلام کا یا دین کا یا قرآن کا نظام قصاص اور نظام وصیت تھا۔ تو نظام قصاص کے اوپر تو بات ہو گئی تھی، اور آگے چل کے جیسے جیسے اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ میں بیان کرتا جاؤں گا۔ اور میری آپ سے یہ ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی، میں بھی کم ہی آپ سے کہتا ہوں اور آپ لوگ بالکل ہی بھول جاتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یوٹیوب نے کوئی نیا اس کا بنا دیا ہے کہ اگر ایک ماہ میں فرض کریں 5000 نئے سبسکرائبرز آتے ہیں تو وہ اتنے پرسنٹ پروموشن ملے گی، 20,000 آتے ہیں تو اتنے پرسنٹ ملے گی، 50,000 آتے ہیں تو اتنے پرسنٹ ملے گی۔ تو ہمارے جو ہے نا جی وہ بالکل دھیمی رفتار سے جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی پروموشن کے لیے جو ہے نا جی کم از کم 5,000 اور میڈیم لیول کی پروموشن کے لیے 10,000 تو ہونے چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں نے وہ انالیسس چیک کیا تھا، تو ابھی بھی ہمارے 40% جو ویورشپ ہے وہ نان سبسکرائبرز ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کو جاری رکھوں، دیکھیں کرنا تو میں نے ہے، مثلا اگر آپ دیکھنا چھوڑ بھی دیں گے تو میں اس کو پھر کسی اور شیپ میں تحریری شکل میں لے کے دے جاؤں گا۔ یہ امانت ہے اللہ کی، یہ میں نے سپرد تو کرنی ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے کرنی ہے۔ اور اس نے اگر صحت اور زندگی دی اور اس کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہوئی تو یہ ضرور مکمل ہوگا۔ تو میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہی میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سے جو ریچ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور اس سے ویورشپ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ بار بار میں نہیں کہتا ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد میں ایک دفعہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اچھا، یہ میں نے جو 1 2 اور 3 آیات بنتی ہیں اس موقع کے اوپر وصیت کے بارے میں، یہ ابتدائی وصیت کا حکم ہے جو قرآن پاک میں نازل کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا بڑی کنٹروورسی جو ہے نا وہ پھر ڈیولپ ہوئی، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بھی، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بھی موت آنے لگے، ان ترک خیرا، تو وہ اپنے پیچھے کچھ بہتر مال چھوڑ کے جا رہا ہو، ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہو، تو اس کو یہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے کہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اچھے طریقے کے ساتھ اپنے والدین کے حق میں وصیت کرے، اپنے اقربا کے حق میں وصیت کرے، اور اچھے احسن معروف طریقے کے ساتھ جو ہے وہ وصیت کرے۔ معروف طریقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل اعتدال پسندی کے ساتھ کرے، اور دوسرا اوپن رکھ کے کرے۔
حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے اوپر جو ہے یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، متقیوں کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے اوپر وہ شخص جو یہ سمجھے کہ میری موت قریب آ رہی ہے، یہ حکم دیکھیں کتنے اسپیسیفک سرکمسٹانسز سے ہے۔ قرآن کو جیسے ہے ویسے پڑھا جانا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی سمجھا جانا چاہیے، اور اس کی جسٹ کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کہا ہے، پہلی بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ تم پر اس وقت یہ فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے۔ اب دیکھیں موت کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا، کسی کو ایک دم سے کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ 100 اس طرح کے فیکٹرز ہیں جس میں انسان بالکل لا علم ہوتا ہے، تو اس پر یہ وصیت کا کرنا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کی جسٹ ہے، اس پہ چونکہ تنازع جو بنا وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ تنازع کیا بنا ان آیات کے اوپر، لیکن یہاں جسٹ کو نہیں سمجھا گیا۔ جسٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس بندے پر ہے کہ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میری موت بالکل قریب ہے۔ اب ہر بندے کی موت قریب ہی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو کل کسی نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، واللہ عالم، لیکن یہ بات صرف اس شکل میں ہے کہ جب آپ کو مثلا بندہ بوڑھا ہو جائے تو ایک خاص سٹیج سے آگے 80-85 سال کی ایج سے اوپر چلا جائے تو اس کو ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی وقت جو ہے نا میرا جہاں سے روانگی ہو سکتی ہے۔ بندہ بیمار ہو، اس کو یہ لگ رہا ہو کہ میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ اب میں ریکور نہیں کر سکتا، تو یہ اس صورت میں لازم ہے کہ، اور پھر دوسری شرط اس کے اوپر یہ لگائی گئی ہے کہ جب اگر اس کے پاس مال ہو، اس کی کوئی پراپرٹی ہو، اور تیسری شرط اس کے اوپر یہ لگائی گئی ہے کہ وہ وصیت آپ نے کرنی ہے والدین کے حق میں اور اپنے اقربین کی حق میں، ذی القربا کی الاقربین کی حق میں۔ اب یہ 3 کنڈیشنز جو ہیں نا، اس پہ یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ایک بندہ جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، تو وہ اگر اس کے پاس کوئی مال موجود ہو اور اس کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ ہو اور اس کے اقربین میں بھی کوئی حقدار ہو، کوئی مفلس ہو، کوئی غریب ہو، اور اس کا فائنینشیل سٹیٹس اس بندے سے اپنے ان اقربا سے زیادہ ہو، اور اس کو معروف طریقہ کہا گیا ہے کہ اعتدال آپ نے قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی وصیت نہ کر کے جائیں یا آپ سارے کا سارا ہی وصیت کر جائیں۔ یہ معروف کا لفظ استعمال کرنے کا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اوپن بھی ہونی چاہیے اور یہ بالکل اعتدال میں بھی ہونی چاہیے، اور یہ فرض ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ان پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ اب دوبارہ سن لیں کنڈیشنز کیا ہیں کہ بندہ سمجھے کہ میں قریب المرگ ہوں، اس کے پاس مال ہو، نمبر 2، اور نمبر 3 اس کے والدین دنیا میں دونوں یا ایک موجود ہوں، اور اس کے کلوز ریلیٹیوز میں، اقربین میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو بہت نیڈی ہو اور جس کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے اس مرنے والے سے بہت کم ہو اور اس کو ضرورت ہو بہت زیادہ۔ ان 4 شرائط پہ یہ وصیت جو ہے یہ فرض کی قرآن نے۔ اب ہوا یہ کہ بعد میں جا کے جب قرآن نے اپنے قانون کی تصریح کی اور معاشرہ جو ہے اسٹیبلش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں حصے بھی مقرر کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ والدین کا حصہ مقرر ہو گیا تو اس کے اوپر پھر تنازع یہ بنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے۔
میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن میں کچھ منسوخ نہیں ہوا، یہ مکمل کتاب ہے، جو کچھ اس میں موجود۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ چیپٹر شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لیجسلیشن قانون سازی کا چیپٹر ہے۔ قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی ایکٹ جو ہے، شک جو ہے، یا سیکشن یا آرٹیکل جو ہے وہ رپیل کیا جاتا ہے، منسوخ کیا جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ریپیلڈ، ریپلیسڈ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل انسان کو کسی ایمبیگوٹی میں نہیں رکھنا چاہتے۔ لا ریب، میں نے آپ کو میرا پہلا لیسن سن لیں، میں نے لا ریب کے آپ کو 4-5 تراجم بتائے تھے۔ اس سیریز کا جو ہماری جرنی ٹو لائٹ ہے، اس کے جب پہلی جو ہے نا ایپیسوڈ وہ آپ سنیں جہاں سے قرآن ہم نے شروع کیا تھا، میں نے آپ کو لا ریب کے 3-4 میننگ بتائے تھے، اور وہ بالکل اسی طرح عربک گرامر میں لا ریب کے وہ میننگ ہیں۔ اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ یہ کتاب ہے، پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، اور یہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتی، لوگوں کے کنفیوژن کا باعث نہیں بنتی، بلکہ کمفرٹ کا باعث بنتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ لہٰذا کوئی ایمبیگوس بات نہیں ہے اس میں، کوئی آیت اس کی منسوخ نہیں ہوئی، ایکچول اس کی جسٹ کو نہیں سمجھا گیا، اور اس کی جسٹ کو سمجھ جب نہیں گیا تو پھر ایک تو جناب اس کے اوپر حدیث لائی گئی کہ جی جناب سعد نے کہا تھا اس طرح، وہ ہم سورۃ النساء میں جب ہم پڑھیں گے وراثت کے حصے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ یہاں آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا قبل از موت کی وصیت، اس بندے کی یہ 4 شرائط ہیں، یہ 4 شرائط، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے پہلے پورا کر لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور پھر جو کسی شخص نے جب یہ وصیت سنی جو بیٹھے تھے اور ان میں سے کسی نے بدل دیا، تو اس کا گناہ جو ہے یہ اس کے سر ہوگا جو اس کا بدلنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اگر وہاں موجود لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، یا یہ غلط طریقے سے جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے، یا وہاں اس کی وصیت کے اوپر کوئی اعتراض کرے، تو چاہیے کہ اعتراض کرنے والے اور مرنے والے کے درمیان میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ تصفیہ کروا دیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ لیمیٹڈ پرمیشن ہے وصیت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بخشنے والے بھی ہیں، غفر عطا کرنے والے بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب اس کے پیچھے دیکھیں حکمت کیا چھپی ہوئی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین جو ہیں ان کو اگر وہ زندہ ہیں، اور میں کوئی بھی شخص اگر قریب المرگ آ گیا اور وہ دیکھتا ہے کہ مال یا جائیداد ساری میرے نام ہے اور میرے والدین زندہ ہیں، اور ان کو جو اس میں سے حصہ ملنا ہے جو قرآن نے آگے جا کے سورہ نساء میں بیان کیا، وہ ان کی ضروریات زندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو پھر کیونکہ سب انسان پر سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے، اس کی فلسفی کو سمجھیں براہ کرم، اس کی فلسفی کو سمجھیں، ایویں آیتیں منسوخ نہ کریں قرآن کی، اس کی فلسفی کو یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے حق میں وہ بندے پہ وصیت فرض کر دی گئی ہے، وہ ایک تو اس کا حصہ ہے والدین کا جو آگے سورہ نساء میں جا کے بیان ہوگا،
لیکن اگر یہ بندہ سمجھے کہ میرے مرنے کے بعد میری فیملی کے حالات اس طرح کے ہیں، میرے بیٹے جو ہے، میری بیوی جو ہے، میرے بچے میرے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، یا اس کو خطرہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے والدین کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، یا میرے والدین کے تعلقات جو ہیں میرے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں، یہ فیملی معاملات میں یہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ان والدین کا شرعی حصہ ہے، اگر وہ بندہ سمجھے کہ میرے مال میں سے جو شرعی حصہ ان کو ملے گا، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ جو ہے وہ لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر رہا ہے تو اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کو 1/4 ملنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں سے 25,000 روپیہ ملنا ہے، اور باقی 75,000 روپیہ جو ہے وہ اس کے بیوی بچوں کو چلا جانا ہے۔ اب میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ اب اگر بندہ یہ سمجھے کہ ان 25,000 سے میرے والدین کا گزارا نہیں ہوگا، یہ تھوڑے ہیں ان کی ضروریات کے لیے، ان کے دوائی دارو کے لیے، ان کے رہن کی لیونگ ایکسپنس کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، کیونکہ میری فیملی جو ہے وہ پراپر ٹیک کیئر نہیں کر رہی، یا مجھے خدشہ ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری فیملی میرے والدین کو پراپر ٹیک کیئر نہیں کرے گی، تو میں ان 25% کو بڑھا کے 35% کر دوں، 40% کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس حکم کی فلسفی۔ دوسری یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یار یہ میری بہن ہے، میری بانجی ہے، میرا بھتیجا ہے، میری بھتیجی ہے، اور انتہائی قسم پرسی کی عالم میں زندگی گزار رہی ہے، میں اس کی سپورٹ کرتا رہا ہوں جب تک میں زندہ تھا، تو میں اس کو چاہے اپنے گھر والوں سے چوری، بچوں سے چوری، یا اوپنلی ان کی رضا سے، غیر رضا سے، میں اپنے اللہ کی رضا سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام جاری نہیں رہ سکے گا، تو پھر بندہ اس اپنے مال میں سے جو چھوڑے جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑا سا حصہ اپنے اقربین کو دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ والدین کو بھی دے یا اقربین کو بھی دے، یہ والدین اکیلے کو بھی دے سکتا ہے، والدین کا حصہ انف ہو اقربین کو بھی دے سکتا ہے، یہ چوائس ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی وزڈم کو پرکھا گیا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ کیونکہ اللہ نے آگے کہا کہ یہ متقیوں پر حقاً علی المتقین، متقیوں کے اوپر حق کر دیا گیا ہے یہ۔ تو یہ طریقہ کار، یہ اس میں فلسفی ہے، اور اس کو کبھی بھی منسوخ نہ سمجھیے گا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ نے آگے بیان کر دیا ہے کہ جس نے بدل دی، یعنی یہ شبہ بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے وصیت کو بدل سکتے ہیں، یا میرے بھائی بدل سکتے ہیں، یا میرے والدین بدل سکتے ہیں، وہ لائک وائز جو بھی صورتحال ہے۔ سوری۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ بندہ حق سے تجاوز کر رہا ہے، مثلا وہاں بچے بول پڑتے ہیں کہ جناب آپ والدین کو 35 کیوں کر کے جا رہے ہیں، یا آپ ہماری پھپھی کو یا ہماری خالہ کو یا ہمارے چاچے کو، آپ ان کے بچے کو آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں ان کے درمیان صلح کرا دو، تصفیہ کراؤ، اور دونوں پارٹیز کو سمجھاؤ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ایکچول قرآن میں انہوں نے جو پہلے تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنے سو آیات کہہ دیں کہ یہ منسوخ ہیں، پھر اس سے بھی کم ہوئیں، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا، پھر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ پہ آئی گا بات، تو انہوں نے کہہ دیا جی نہیں جی صرف 5 آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ میں نے جو آپ کو پہلے بھی یہ اس ٹاپک کو پڑھایا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ ہم کوئی جب آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ نہیں لے آتے ہیں، تو یہ قانون سازی کی بات تھی جو پچھلی امتوں کا، پچھلی شریعتوں کا قانون تھا، یہ اس قانون کی بات ہو رہی تھی۔ اس لیے یہاں بھی اگر آپ کسی تفسیر میں پڑھیں، آپ میجارٹی آف تفسیر میں یہی پڑھیں گے کہ یہ آیت جب وہ حصے نکل آئے تو منسوخ ہو گئی، اور اس پہ انہوں نے حدیثیں لگائی ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں کو یہاں کریں۔ اللہ میں ایک آپ کو کی بتا دیتا ہوں
کہ اللہ نے آگے سورہ نساء میں جو بیان فرمایا ہے، حصے بیان فرمایا ہے، ہر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تقسیم اس کے بعد ہے جو وہ وصیت کر جائے، یعنی وصیت بالکل یہ آیتیں لاگو ہیں، کوئی منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ پرائمری وصیت کا قانون ہے۔ اس کو پھر ہم آگے نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔